الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم حضرات، کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ کے بعد اس کا دوسرا رکن محمد الرسول اللہ ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کے علاوہ کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کلمے کے اندر، کلمے کے اس دوسرے رکن کے اندر یعنی محمد الرسول اللہ کے اندر نبی مکرم خاتم الرسل محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی نبوت و رسالت کی گواہی اور اقرار کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مقتضیات و مطالبات اور ارکان پر عمل، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. اس مجلس میں ہم اسی کلمے کے دوسرے حصے یا دوسرے رکن محمد الرسول اللہ کے کچھ شرائط اور مقتضیات کا ذکر کر رہے ہیں. پہلی شرط معرفت ہے. معرفت یعنی جاننا، اس کے سلسلے میں معرفت حاصل کرنا. اقرار کے ساتھ ساتھ اس کلمے کی معرفت ضروری ہے کہ یہ اس کلمے کے اندر کس چیز کا بیان ہے اور یہ کلمہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. ہر مسلمان کو اس کلمے کے مطالبات کی معرفت ضروری ہے. اسی طرح اسی سے متصل یا متعلق سنت کی معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک سنت کی معرفت نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پوری نہیں ہوگی، جس کا مطالبہ اس کلمے کے اندر کیا گیا ہے. اسی لیے سنت سے متعلق صحیح معرفت ضروری ہے. سنت کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے کیسے ادا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ معرفت پہلی شرط ہے محمد الرسول اللہ کے لیے. دوسری شرط محبت ہے. محبت ہے. اس کلمے کے اقرار کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ اس کلمے کی دوسری شرط ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. انسان کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے، بلکہ اس دعوے میں سچائی ہونی چاہیے اور پھر وہ محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ انسان خود اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی دولت، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری و مسلم کی. اسی طرح عبداللہ ابن حشام سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک
میرے نفس کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمر، اب تم صحیح مومن ہو۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو اور خود انسان کے نفس سے بھی زیادہ ہو، تو جا کر کے اس کلمے کی یہ شرط پوری ہوگی۔ تیسری شرط تصدیق ہے۔ تیسری شرط کلمہ شہادت میں دوسرے رکن محمد الرسول اللہ کے تیسری شرط کہ تصدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جو بھی خبر دی ہے اس کی مکمل تصدیق ضروری ہے۔ اس کی جو بھی خبر آپ نے دی ہو اس خبر کا تعلق ماضی سے ہو، یعنی گزرے ہوئے واقعات سے ہو، جیسے انبیاء و صالحین کے واقعات، یا پھر حاضر سے ہو یعنی موجودہ وقت سے ہو، جیسے ملائکہ اور جن کی خبریں، یا مستقبل آنے والی چیزوں سے ہو آپ نے خبر دی ہو، اس کی بھی تصدیق ہے، جیسے قیامت کی نشانیاں اور جنت و جہنم کے احوال وغیرہ۔ یہ ساری چیزوں کی تصدیق، جو بھی آپ خبر دیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے وحی کے ذریعے، تو اس کی تصدیق ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کی تصدیق کرو۔ چوتھی شرط اطاعت ہے۔ چوتھی شرط کلمہ شہادت میں محمد الرسول اللہ کی چوتھی شرط اطاعت ہے۔ جس نے بھی اس اقرار کیا اس کلمے کا، اس کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور سنتے جانتے ہوئے اس سے روگردانی مت کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تو نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے، اور تم پر لازم کیا گیا ہے، اور جو تم پر لازم کیا گیا ہے ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی اطاعت کرو گے۔ اور سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف اور واضح طور پر اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے۔ اس معنی کے ڈھیروں آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے اطاعت کی میری وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور من عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ یہاں طاعت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولاً اور عملاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولاً اور عملاً جس چیز کا بھی حکم دے اسے انجام دیا جائے، مکمل طریقے سے انجام دیا جائے، بلا کسی چوں و چرا کے، بلا کسی قیل و قال کے، بلا کسی تردد کے اطاعت کی جائے، اور اسی طرح بلا کسی تردد کے جس چیز سے روک دیں اس سے رک جایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اگر میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو اس سے بچو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ
بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جس چیز کا میں حکم دوں حسب استطاعت تم اسے انجام دو. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، وہ آدمی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. امام بغوی نے اسے شرح سنہ کے اندر صحیح سند سے روایت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کلمے کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کلمے کے مقتضیات کو پورا کرنے کے لیے، شرائط کو پورا کرنے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے مکمل طریقے سے، بلا کسی چو و چرا کے، بلا کسی تردد کے، بلا کسی قیل و قال کے آپ کی اطاعت کی جائے. اسی طرح ایک پانچویں شرط ہے اللہ کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے، جو بھی عبادت کے قبیل سے جو بھی عمل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اس وقت تک وہ عبادت قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سنت کے مطابق ہو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اقتداء ضروری ہے. اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتا ہے یا سنت کا انکار کرتا ہے یا سنت کے علاوہ کوئی چیز عبادت میں ایجاد کرتا ہے تو یہ چیز مردود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی قابل مواخذہ ہے جو دنیا میں اس کا عمل واضح طور پر جس نے بدعتیں ایجاد کی، سنت سے ہٹ کر جس نے عمل کیا، دنیا میں واضح طور پر اس میں حکم لگے گا کہ وہ بدعتی ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے دھتکاریں گے اور پھر ان کو حوض کوثر سے پینا نصیب نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس له علیہ امرنا فهو رد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی عمل نہیں تو وہ عمل مردود ہے. سب متفق علیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ الابانہ کے اندر ہے لا ينفع قول من غیر عمل، کوئی بھی بغیر عمل کے کوئی بھی قول مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. ولا ينفع قول ولا عمل من غیر نیہ، اور کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات یا کوئی بھی عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہے، مفید نہیں ہے. ولا ينفع قول ولا عمل ولا نیت من غیر موافقت السنہ، اور کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل شریعت میں اور کوئی بھی نیت بغیر سنت کی اتباع کے، بغیر سنت کی موافقت کے کوئی فائدہ نہیں، اس کا مفید نہیں ہے. اسی معنی کا قول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایوانہ کے اندر مروی ہے. یعنی کوئی بھی انسان شریعت میں کوئی بھی عمل کرتا ہے شریعت سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے، اگر سنت کی موافقت نہیں ہے تو گویا اس نے محمد الرسول اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اس کلمے کی شرط کو اس نے پورا نہیں کیا. جب اس کلمے کی شرط کو پورا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. اسی طرح چھٹی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر ایمان رکھنا. یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہے، ساری کائنات میں ساری مخلوقات سے
افضل ہیں، یہاں تک کہ سارے انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ کسی بھی نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص اور تحقیر کیے بغیر یہ اعتقاد اور ایمان رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اور رسولوں سے افضل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس معنی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح 7ویں شرط ختم النبوت پر ایمان، یہ اعتقاد اور ایمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ متفق علیہ روایت میں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من سابية فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زیب و زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، اتنا خوبصورت محل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یہ آخری لبنہ آخری اینٹ میں ہوں اور خاتم النبیین ہوں، نبیوں کے سلسلے اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں۔ لہٰذا اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اقرار نہیں کیا، اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے، گویا اس نے اس کلمے کے شرائط کو پورا نہیں کیا اور وہ اس کا حساب کذاب اور دجالوں میں ہوگا۔ کسی کے لیے جائز نہیں اور کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ جتنا اونچا مقام رکھتا ہو۔ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کذاب اور جھوٹا ہے، اور جو آدمی اس کذاب اور جھوٹے کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ بھی دجال، کذاب اور جھوٹا ہے، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے قریب جھوٹے فریبی پیدا نہ ہو جائے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک سمجھتا یہ کا ایک دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی قیامت سے پہلے تقریباً یہ 30 یا 30 کے آس پاس ایسے دجال اور کذاب نکلیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ انہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ایسا آدمی ظاہر طور پر واضح طور پر وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، اور اس پر ایمان لانے والے بھی گویا ختم نبوت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو کلمہ ہے شہادت اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کا انکار کرنے والا ہوگا، اور اس کلمہ کے اندر کے اقرار میں وہ اس کے اندر نقص ہوگا، اس کے اندر خرابی ہوگی، اور اس کلمے کے شرائط کو وہ پورا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تمام شرائط کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں بھی یقین پیدا فرمائے، یقین کامل پیدا فرمائے، اور اس کے مقتضیات پر، اس کے مطالبات پر، اس کے ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.